بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آج کا ہمارا ٹاپک شادی اور زنا۔ دوستو، گزشدہ الہامی پیش گوئیاں ایک طرف تو ہمیں بہت سے سبق دیتی ہیں اور دوسری طرف یورپ اور امریکہ کے عریاں معاشروں کی توجہ اس نقطہ کی طرف مبذول کرواتی ہیں کہ حکومت الہیہ کو چھوڑنے یا اس سے غافل ہو جانے کا نتیجہ تباہی و ہلاکت کی صورت میں نکلے گا۔ آج مغربی دنیا میں قانونی و شرعی شادیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ناجائز اولاد کو قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا۔ زنا اور حرام کاری تو آئے دن کا معمول بن گئے ہیں۔ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے کہ ایک برے عمل کو رواج دینے سے ایک شہر کو نظر آتش کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کے علاوہ کسی اور غلطی پر طلاق دیتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو حرام کاری زنا کی طرف دھکیلنے کا خود مجرم سمجھا جائے گا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایسے نبی کے پیروکار آج تہذیب کی علامت کے طور پر محرمات سے مباشرت اور زنا کاری کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ صرف اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہی پیدا نہیں کر رہے بلکہ وہ دجال کے فوجیوں، جہنم کے ایندھن اور حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہم السلام کے دشمنوں کو جنم دے رہے ہیں۔ اپنی اولاد کے نام پر وہ شیطان کی فوج کو جمع کر رہے ہیں جو اپنے والدین کو بھی جہنم میں لے جائے گی۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے صاف طور پر فرمایا تھا، کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنا نہ پائے۔ استثناء باب 23 آیت 2۔ دوستو، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے حرام کاری کو رواج عام دینا ہی ہے اور حرام زادوں کی تعداد میں اضافے پر اصرار کرنا ہی ہے اور اسمبلیوں سے نکاح و بیاہ کو ختم کرنے کی قراردادیں پاس کروانا ہی ہے، تو یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی نیک و متقی شخصیات یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے پیروکاروں کہلوانا ترک کر دیں۔ ان کو بدنام کرنے کے بجائے انہیں خود کو یہودی اور عیسائی نہیں کہنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے کوئی اور لیبل چن لیں۔ انہیں خود کو خدا کا مخالف یا اس طرح کا کوئی اور نام دینا چاہیے۔ دوستو، ایک درخواست میں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں سے بھی کرنا چاہوں گا کہ انہیں اپنے متعلقہ مذاہب کے قائم کردہ قوانین کے مطابق شرعی نکاح و بیاہ کو اہمیت دینا چاہیے۔ انہیں اپنی آئندہ نسلوں کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ قانونی و شرعی شادی ایک مرد اور عورت کے درمیان مقدس بندھن ہوتا ہے۔ اس سے محض جسمانی و نفسانی لذت کے لیے ضائع کرنا یا کھونا نہیں چاہیے۔ اسے ایک مذہبی فریضہ کی طرح دیکھنا چاہیے تاکہ پیدا ہونے والے بچے شیطانی نسل نہ بن جائیں۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب موعود الرسل یعنی دنیا کا آخری مسلح اعظم سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ جل یا وسیلۃ اللہ، اللہ جل یا امان اللہ، اللہ جل یا خلیفۃ اللہ، اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔